بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. آپ یہ جانتے ہیں کہ ہماری افواج پاکستان کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے کچھ عرصہ پہلے تک کوئی شرم ہوتی تھی، کوئی حیا ہوتی تھی، لیکن اب یہ سارے شرم و حیا کے پردے ہٹ گئے ہیں. اور خاص طور پہ جب میاں نواز شریف کو حکومت سے نکالا گیا تو مسلم لیگ نون کا یہ کریڈٹ ہے، کریڈٹ کہیں یا ڈس کریڈٹ کہیں، البتہ انہوں نے یہ سارے پردے ہٹا دیے. ناظرین، ابھی آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت بھی رخصت ہو چکی ہے، لیکن پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے وہ کافی جو ہے اس بارے میں سرگرم ہے. لیکن چند روز پہلے ہمارے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے ریٹائرڈ آرمی افسران سے ملاقات کی تھی، اور اس ملاقات کا پس منظر بھی یہی تھا کہ کافی جو اہم پوسٹوں پہ رہنے والے ہمارے جنرل اور میجر جنرل جو تھے ان کے جو آڈیو لیکس ہوئی تھی، اگرچہ انہوں نے تردید کر دی تھی، اس کے بعد یہ ایک میٹنگ رکھی گئی، لیکن اس میٹنگ کی بھی ایک آڈیو لیک ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے. اور یہ دعویٰ اگر آپ سنیں گے، یہ آڈیو لیک سنیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو کہا جاتا ہے کہ پاک فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، تو وہ تو ایک دعوے کا دعویٰ. یہ پہلے یہ آڈیو لیک سن لیں جو سامنے آئی ہے. سر السلام علیکم. سر یہ بڑا لمبا ایڈریس تھا. یہ اسٹارٹڈ ایٹ اباؤٹ 11:10 اینڈ فنشڈ ایٹ 1:40. اس کے بعد کوشچن آنسر سیشن تھا. اس نے سب سے پہلے تو لمبی کہانی ہے، اس نے پوری طرح اس نے کہا کہ آئی نو وائی یو وٹ ٹائپ آف کوشچن یو آر گوئنگ ٹو آسک می اینڈ یو آر انٹرسٹڈ ان واٹ. آپ لوگ انٹرسٹ ہیں، آپ کا انٹرسٹ ہے کہ پریزنٹ سچویشن میں آرمی کا رول. اس نے پہلے تو بتایا کہ کس طرح عمران خان آیا. عمران خان کی ٹیم ویک تھی، میں اس کو جس طرح ایک بچے کو ساتھ دیکھ چلتا ہے اس طرح چلتا رہا. کوئی ایسا پوائنٹ نقطہ وقت نہیں تھا جب ہم اس کے ساتھ ہم نے کوآپریٹ نہیں کیا. باہر سے جتنے پیسے ہیں مختلف ملکوں سے وہ بھی میں ہی جا کے لاتا رہا ساتھ. تو پہلے وہ اوکے کراتے تھے، اس کے بعد یہ مطلب ایز پرائم منسٹر سے کروا لیتے تھے. تو اس کو جو تھا اس کے جو ساتھی تھے وہ اس کا ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے پہلے سے لاسٹ ایئر سے، جب اس نے ووٹ آف کانفیڈنس دیا تھا. تو وہ ووٹ آف کانفیڈنس انہوں نے بڑی مشکل سے اس کو دلایا تھا، ورنہ اس وقت ہی اس نے فارغ ہو جانا تھا. تو یہ اپنے جو ایم این ایز ہیں ان کو ملتا نہیں ہے. جو چند ایک لوگ ہیں ہماری اس کے جو چمچے ہیں وہ اس کے ارد گرد ہوتے ہیں اور کسی اور کو قریب آنے ہی نہیں دیتے. یہ انہی کی سنتا ہے زیادہ تر. اس طرح پنجاب گورنمنٹ میں اس نے جو بزدار کو رکھا ہوا تھا اس کی بہت زیادہ شکایتیں تھیں. میں نے بھی اس کو بتایا کہ یہ تم جو ہے نا اپنے 22 سال کی محنت جو ہے اس پہ ضائع نہ کرو، سارا کچھ ضائع ہو جائے گا، اس کو چینج کر دو. اس پہ ایگری بھی ہو گیا. اس نے کہا میرے ساتھ کہا چلو علیم خان کو چیف منسٹر بنا دیتے ہیں. میں نے علیم خان کو بتا دیا کہ تم آ جاؤ، کل ہم تمہاری بات کرتے ہیں. دوسرے دن جب ہم علیم خان پنڈی پہنچ گیا تو جب ہم نے بات کی تو وہ چودھری فاضل کہتا نہیں جی نہیں سر کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ بعد میں دیکھیں گے، یہ ابھی اتنی جلدی نہیں ہو سکتا. اور وہاں پہ مطلب اس طرح اس نے لیٹ ڈاؤن بھی کیا. اسی طرح مختلف جو اور اکویژنس تھے اس میں جو ایم کیو ایم والے تھے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ یہ جو ہے اپنا ہم تو آپ کی خاطر ان کے ساتھ ہیں ورنہ یہ ہماری بھی بات نہیں سنتا. تو اسی طرح یہ اپنی پوزیشن خراب کرتا چلا گیا اور حالات اس کے خراب ہونا شروع ہو گئے. اس طرح جو بعد میں رشیا والا معاملہ آ گیا، اس میں اگرچہ یہ ہم سے پوچھ کے گیا تھا لیکن بعد میں اس نے جو پالیسی بنائی جو اینٹی اسٹیٹ امریکہ کے خلاف اس نے نعرے بازی شروع کر دی، بولنا شروع کر دیا. تو میں نے اس کو سمجھایا یار ہم نے ان سے پیسے لینے ہوتے ہیں، کافی سارے کام چلانے ہوتے ہیں، تو تم جو کرنا ہے جو مرضی کرو لیکن بولو مت، شور مت کرو، ان کو سامنے چیلنج مت کرو. تو جو تم نے کرنا ہے اپنی مرضی کرو، دیر از نو پرابلم ان دیٹ، لیکن اس طرح کی بات نہ کرو کہ وہ بالکل تمہارے خلاف ہو جائے. تو اس پہ بھی کچھ تھوڑا بہت پرابلم آ گیا. پھر جنرل فیض حمید کو جب پروموٹ کرنا تھا تو میں نے اس کو کہا بھائی اس کو میں نے آگے رکھنا ہے چیف کے لیے بھی ایز اے آپشن، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اے سی آر لے کور کمانڈر ایز اے کور کمانڈر. تو میں اس کو ادھر پوسٹ کرنا چاہتا ہوں. تو اس نے یہ کیا کہ اس نے کہا کہ مجھے 6 مہینے کا ٹائم دے دیں. 6 مہینے گزر گئے. اس کے بعد پھر میں اس کے پاس کیا کہ بھائی اس کو میں ابھی پوسٹ آؤٹ کرنے لگا ہوں. تو اس نے کہا نہیں ابھی رہنے دیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، تو تھوڑا سا اور ٹائم دیں ہمیں، چلنے دیں اس کو. تو تھوڑا سا میں بھی ٹینشن میں آیا، یہ بھی ٹینشن میں، تو میں واپس آ گیا. تو واپس آیا تو شام کو پھر ایم ایس کا فون آ گیا اس کا، میرے ایم ایس کو، کہ وہ پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی مرضی کریں، اس کو پوسٹ آؤٹ کر دیں. تو پھر میں نے پوسٹنگ کر دی. تو دوسرے دن اس نے بیان دے دیا میرے خلاف. تو اس طرح کر کے نا یہ چیزیں ایسے ڈیولپ ہونے شروع کر دی. جو زیادہ تر یہ ہوتا تھا کہ
تو ہم کچھ بھی نہیں رول بعض کا پلے کرتے تھے تو بدنامی ہماری ہو جاتی. تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ جس کو آپ نیوٹرل کہتے ہیں، اسٹے نیوٹرل، ہم آپ کوئی رول ادا نہیں کریں گے، اپنی اپنی خود ہی جنگ لڑو. تو دس از اٹ اسٹارٹڈ آف، اور یہ آگے سلسلہ چلا. اور اب آپ نے دیکھ لیا ہے کہ یہ جو ہے خود ہی پنجاب اسمبلی میں کتنا لڑائی جھگڑا ہوا ہے، جو کچھ بھی ہوا ہے یہ آپ کے سامنے ہے. تو اس پہ ابھی اس میں ہم نے کوئی ڈیلیبریٹلی اس کو ریموو نہیں کروایا. یہ جو ریموو ہوا ہے یہ تھرو کورٹ ہوا ہے، اور وہ جینوئن ہی ہوا ہے، یہ اس نے کہا چیف نے. اس کے بعد کچھ اور کوئریز تھیں جو دائیں سے کویشچن آنسر آئے کہ جی یہ تو پھر بڑا پاپولر ہو گیا. اس کہ یس، پہلے 7% پہ اس کی پاپولیرٹی تھی، اب 27 ہو گئی چند ہفتوں میں. تو ابھی میرے ساتھ ہر دوسرے دن خود بات کرتا ہے. تو میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ محنت کرو، انشاءاللہ تم دوبارہ پرائم منسٹر بنو گے، ہم تمہیں ایکسیپٹ کریں گے، تو میجارٹی لے کے آؤ. تو اس کے بعد لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اگر رائٹس ہو گیا تو پھر کیا ہوگا. اس نے کہا پھر آرمی شیل پلے اٹس رول. ہم مارشل لا نہیں لگائیں گے، لیکن آئی ول اریسٹ آل آف دیم اینڈ آسک دا سپریم کورٹ کہ آپ ورڈکٹ دیں اور اس کو الیکشن ری الیکشن کرا دیں. یہ ایک بریف تھا جو ہوا سر. جی تو ناظرین، آپ نے یہ سنا، یہ ایک طوفان ہے، سوشل میڈیا اب طوفان ہے. ہر شخص کے ہاتھ میں پکڑا ہوا موبائل جو ہے وہ ایک طوفان ہے. اب یہ کال کس آرمی افسر نے، ریٹائرڈ آرمی افسر نے کس کو کی ہے، اور کون ریکارڈ کرنے والا ہے، اور ریکارڈ کر کے پھر سوشل میڈیا پہ ڈالنے والا ہے، یہ مجھ سے پہلے بھی کافی لوگوں نے اس کے اوپر بھی لاگ کیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے جو ناظرین ہیں ان کو میں بھی صورتحال سے آگاہ کروں. یہ ہمارے اداروں کا کام ہے، کیونکہ جب بھی کسی ملک کی سیکورٹی پہ حملہ ہوتا ہے تو اس کے افواج جو ہیں ان کو اس کے عوام کی نظروں میں گندا کیا جاتا ہے. تو بے شک آرمی چیف یا دوسرے جرنیل یہ کہیں کہ افواج پاکستان اور عوام کو دور نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ جو کاروبار ہو رہے ہیں ان پہ کون نظر رکھے گا؟ اس پہ سیکورٹی ادارے رکھیں گے. اور ویسے کسی ایک کے ساتھ تو افواج پاکستان کو بھی کام کرنا ہے، خواہ وہ میاں نواز شریف ہو، خواہ وہ آصف علی زرداری صاحب ہوں، خواہ وہ عمران خان صاحب ہوں. اگر آپ پچھلا 2010 سے 2007 سے دیکھیں تو آصف علی زرداری کے ساتھ بھی پھڈا تھا، پھر اس کے بعد اگر دیکھیں تو میاں نواز شریف کے ساتھ تو کھلم کھلا پھڈا تھا، اور اب پھر پھڈے کی بات ہو رہی ہے. تو آخر ہمارے سیکورٹی اداروں نے بھی تو کسی جمہوری حکومت کے ساتھ یا کسی جمہوری پارٹی کے ساتھ، سیاسی پارٹی کے ساتھ کام کرنا ہے. تو یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اپنے اپنے دائرے میں رہیں گے. باقی آپ کی مرضی. شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.